بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر ایک بہت بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی سورت ہے۔ اس کے بہت سے وظائف ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، کفار نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، آپ دنیا سے جائیں گے تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کی اولاد ہے اس کا نام باقی رہتا ہے، تو ان کی تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ابھی سوچ رہے تھے، جبرائیل امین یہ سورت لے کے نازل ہوئے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا لم یظما ابداً، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت کے داخلے تک اسے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور وہ یہ کہنے لگے ان شانئک هو الابتر۔ شان یہ ہے کہ یہ تو ابتر کہتے ہیں جس کا کوئی نام لیوا ہی نہ ہو، تو ان کا تو نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتا رہ اور قربانی بھی کر۔ یہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اب یہ حکم صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، آپ کی پوری امت تک، قیامت تک آنے والی تمام بنی نوع انسان کے لیے حکم ہے کہ نماز بھی پابندی سے پڑھیں اور قربانی کا عمل بھی کریں۔ اور آپ کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ اس سے آپ کی شان اور بڑھے گی، آپ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب وہ دشمن ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، ناکام و نامراد ہوئے۔ اب کوئی شخص ایسا جس کے دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، ایک ہو یا دو ہوں یا زیادہ ہوں، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، ان سے بدلہ لے سکے، اتنی بھی طاقت نہیں وہ رکھتا، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ اس سورت کو 313 مرتبہ عشاء کے بعد، یعنی رات کو سونے سے پہلے پہلے جب مرضی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پریشان کرنے والا نہ ہو، آ کے کوئی تنگ نہ کرے، اس کو بات چیت نہ کرے۔ اگر گھر میں یہ عمل کرتا ہے تو گھر والوں کو سمجھا دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق ملا ہوا ہے، اس دوران آپ مجھے پریشان نہ کرنا۔ تو یہ
آپ نے پڑھنی کس انداز سے ہے اور کس طریقے سے ہے۔ یہ صورت چھوٹی سی صورت ہے، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری محترم مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب یہ لفظ آخری آئے ان شان آقا هو الابتر، اس لفظ کو آپ 3 مرتبہ دہرائیں، یعنی یہ خاص دشمن کی بربادی کے لیے ہے، دشمن کی ہلاکت کے لیے ہے۔ اس طریقے سے آخری لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے 313 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھ لیں۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مکمل اس ترتیب سے آپ 313 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ کے ذہن میں وہ دشمن ہوں گے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، وہ خود ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یا دوسرا یہ طریقہ ہوگا، اس کے ذہن سے آپ کا تصور نکل ہی جائے گا اور اللہ اس کو بھلا دیں گے، اور معاملات کے اندر وہ پھنس جائے گا، لیکن آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن پابندی سے کرنا ہے، انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کی دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری لفظ ان شان آقا هو الابتر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس لفظ کو 3 مرتبہ اپنے دشمن کا تصور رکھ کے دہرائیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے، ذہن میں دشمن کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دیں، یہ سمجھیں کہ میں نے دشمن کو سامنے بٹھا کر اس کے اوپر پھونک مار دی۔ اس تصور سے آپ پھونک ماریں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اس کی تباہی اور بربادی کے لیے، اور اس سے مکمل حفاظت کے لیے آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اب جس طرح اللہ چاہیں گے آپ کی حفاظت کر دیں گے، اس کے ذہن سے نکال دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، یا اسے پریشانی اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیں۔ جو نوعیت جو بھی صورت ہوگی وہ اللہ ہی کریں گے، آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دشمنوں سے یقیناً نجات ملے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔